وقت کے بڑے اللہ والے ہیں. جب بچپنا ان کا پیدا ہوئے باپ کا انتقال ہو گیا. یتیم پرورش پائی. 5 سے 6 سال کی عمر تھی. جب کھیلنے کودنے کے لائق ہو گئے ماں کو بڑی فکر ہو گئی. اب یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے شوہر کی مرحوم شوہر کی امانت ہے. کہیں یہ بچہ کسی ناراض بچے کے ہاتھ میں لگ جائے، اس کی دوستی اچھی نہ ہو، یہ کہیں فتنہ اور فساد میں مبتلا نہ ہو، کہیں رسول اللہ کا باغی بن کر زندگی نہ گزارے. فکر لاحق ہو گئی. اندر سے تڑپتی تھی، روتی تھی. باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، بیوہ ہو چکی ہیں. اب ذریعہ معاش اختیار کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنا شروع کیا. لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے برتن مانجتی، ان کی صفائی کرتی. تب جا کے کچھ پیسے محنت مزدوری کے پیسے آتے تو اس کو یہ ماں بیٹا استعمال کرتے. 5 سے 6 سال کا بچہ ہو گیا. اب فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو کیسے میں اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالوں، کیسے یہ وقت کا ولی بن جائے، کیسے یہ صوفی بن جائے، کیسے عالم ربانی بن جائے، کیسے علامۃ الدہر بن جائے. فکر لاحق ہو گئی. اب لوگوں سے مشورہ کیا کہ میرا ایک ہی بچہ ہے، میرا ایک ہی نور نظر ہے، میرا ایک ہی جگر کا پارا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. کہیں یہ برباد نہ ہو جائے تو میں لٹ جاؤں گی اور میرے مرحوم شوہر کو کل قیامت دن کیا منہ دکھاؤں گا. اب لوگوں سے معلوم کیا کہ اس کی تربیت کے لیے کوئی اچھا استاد ہو، کوئی اچھا پیر و مرشد ہو، کوئی اچھا اللہ والا ہو. تو لوگوں نے بتایا فلانی جگہ ایسی ہے جہاں ایک اللہ والے بستے ہیں، ان کے پاس شاگرد رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب کریم کے ذریعے جو علم اتارا گیا ہے وہ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیوہ ماں، یہ بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور استاد جی کے پاس جا کر کہا، ساری ٹکڑی سنائی، میں بیوہ ہوں، یہ بچہ یتیم. ہمارے گھر کا گزران بہت مشکل ہے، میں لوگوں کے گھروں کی برتنیں مانجتی ہوں، اور اب میرا بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے، بات کرنے لگا ہے، بول چال کرنے لگا ہے، سمجھ بوجھ آ چکی ہے. میں آپ سے بنتی کرتی ہوں، آپ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے بچے کو آپ وقت کا ولی بنا دیجیے، وقت کا ابدال بنا دیجیے. اس کو اس کے سینے میں قال اللہ اور قال رسول کا علم کی پیوست کر دیجیے، اس کے سینے میں نور نبوت کو ڈال دیجیے. تو حضرت کو بڑا تعجب ہوا، ایک ہی بیٹا ہے، اس کی زندگی کا سہارا اس کو لا کے رکھ دے گی تو اب اس کی زندگی کا گزران کیسے ہوگا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی. بہرحال کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ نے مدرسے کے اندر ڈال دیا، استاد کے حوالے کر دیا. اب کہتے ہیں جاتے جاتے استاد جی کو الگ سے ماں نے بلا کر کہا، استاد جی میرا ایک ہی بچہ ہے، یہ اب تک میرے سینے سے الگ نہیں ہوا. 5 سے 6 سال میں نے اس کو پرورش کی ہے، اس کو سینے سے لگا کر میں نے زندگی گزاری ہے، آج تک یہ الگ نہیں ہوگا. اب یہ جدا ہو رہا ہے، آگے چل کر اس کے اوپر بڑے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے. اس کو میری محبت ستائے گی اور مجھ کو اس کی محبت ستائے گی. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ اس کو جب تک یہ کامل نہ بن جائے، یہ ولی نہ بن جائے، عالم ربانی نہ بن جائے، اس وقت تک یہ میرے پاس نہ آئے، آپ اس کو چھٹی نہ دیجیے. شرط رکھ کر چلی گئی. حضرت کو بڑا تعجب ہوا، ایسی اللہ والی بیوہ یتیم بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہے. اس کے حوصلے کو حضرت نے سلام کیا. پھر اب آگے کہتے ہیں بچہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، مہینہ چند مہینے گزرے. بچے نے آخر فرمائش کر دی، جب بے قراری کی، تڑپنے لگا، اپنی ماں کی جدائی میں غمگین ہونے لگا، تو آ کر حضرت سے فرمائش کر دی، حضرت جی بس 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنی اماں سے ملاقات کر لوں، امی جان کو دیکھ لوں، ان کو دیکھ کے دل کو سکون حاصل ہو جائے. ان کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں بستر پر جب سوتا ہوں الٹا تکیہ رکھ کے روتا ہوں اپنی کی یاد کے اندر. آپ 1 دن کی چھٹی دے دیجئے.
استاد نے اندر سے تحمل برداشت کا معاملہ کیا. پھر کہتے ہیں انہوں نے دل میں سوچا اللہ میں نے اس کی ماں سے عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے, اب میں وعدہ خلافی کرتا ہوں تو ماں کا دل ٹوٹے گا, اگر بچے کی بات نہیں مانتا ہو تو بچے کا دل ٹوٹے گا. اللہ دعا کر دی کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیجئے کہ بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے, ماں سے وعدہ کیا ہوا وعدہ بھی نہ ٹوٹے. اللہ نے ذہن میں بات ڈالی استاد کے. استاد نے کہا بچے کو بلا کے بچے میں آپ کو سبق دے دوں گا, آپ یاد کر کے گھر چلے جانا. اب استاد نے سبق دے دیا, بچہ جا کے سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھا تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے پکا واقعہ ہے, کچا واقعہ نہیں ہے, پکا واقعہ ہے. استاد نے اتنا سبق دیا کہ وہ ایک دن کیا 2 سے 3 دن بھی یاد کرنا مشکل ہو گیا. اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ بچہ شام تک یاد نہیں کر پائے گا. جب شام تک یاد نہیں کر پائے گا تو سبق سنا نہیں پائے گا. جب سبق سنا نہیں پائے گا تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بچے نے وقت پڑھ لی, بہت زیادہ سبق ہے, تو پھر اس کو دل میں خیال آیا یہ تو سبق یاد ہونا مشکل کام ہے. اور انہوں نے باقاعدہ رحل جو تھی, جو بستہ تھا, اس کو اٹھا کے کتاب کو سلیقے سے تمیز کے ساتھ باادب طریقے سے اس کو رکھا ڈیسک کے اوپر, رحل کے اوپر, اور کنارے ہو کر بیٹھ گیا, جزدان ہو کر بیٹھ گیا اور اللہ سے جی اب مانگنا شروع کیا. اللہ ماں نے بچپن میں سکھایا آپ بڑی قدرت والے ہیں, آپ کی قدرت پوری کائنات آپ کے حکم پر ارادے سے چلتی ہے. اللہ جی استاد یہی سکھاتے ہیں کہ آپ عظیم خدا ہیں, آپ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کسی کی نہیں چلتی. آپ قدرتوں کے مالک ہیں, وجاہتوں کے مالک ہیں, عزتوں کے مالک ہیں, عظیم قدرتوں کے مالک آپ ہیں. آپ اپنی قدرت کا آج مظاہرہ فرما دیجئے. استاد نے بہت زیادہ سبق دے دیا, میرے اللہ آج مجھے شام تک یاد ہو جائے, اللہ آسمانوں سے فیصلے کر دیجئے, مجھے یاد دلوا دیجئے. 2 رکعت نماز پڑھی, ننھے منھے ہاتھوں سے, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے اللہ کے سامنے مانگا, بھیک مانگی, اللہ جی شام تک یاد ہو جائے. پھر وہ دعا مانگ کے جی عزم ارادے کے ساتھ, پکے ارادے کے ساتھ, اللہ نے میری دعا ضرور قبول کر لیے. پھر جی کھول کر پڑھنا شروع کیا. خدا کا کرنا ایسا ہوا اللہ نے وہ سبق شام تک مکمل یاد کروا دیا. پھر کہتے ہیں خوشی خوشی استاد کے پاس لے کر گئے ہیں, بستہ لے کر گئے باعزی بستانی رحمۃ اللہ علیہ, اور لے کر جانے کے بعد استاد سے کہا حضرت جی سبق سن لیجئے. حضرت جی منہ دیکھتے رہ گئے, یہ کیا بات ہے. پھر بیٹا سناؤ, سنانا شروع کیا تو جتنے صفحے حضرت نے دیے تھے مکمل سب سنا ڈالے, کچھ بھی نہیں بچا. تو حضرت دنگ رہ گئے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر جی دل میں سوچنے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا بڑا ولی ہے, اس کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے. آج ہمارے بچے کا تعلق فلموں سے ہے, آج ہمارے بچے کا تعلق پبجی سے ہے, آج ہمارے بچے کا تعلق تھرکتے ہوئے جسموں کو دیکھ کر لذتیں حاصل کرنے سے ہے. تو کہاں سے ہمارے بچے وقت کی ولی بنے گے. اس کے بعد کہتے ہیں اب استاد نے عہد توڑ دیا اور دل میں ارادہ کر لیا نہیں یہ تو کوئی اللہ کا بڑا ولی معلوم ہوتا ہے. اللہ ہی معاف فرمائے, جاؤ بچے آپ کو چھٹی دی جاتی ہے, آپ جا کے اپنی امی سے ملاقات کر کے. اب بچہ کہتے ہیں مہینوں کے بعد گیا ہے, 2 منٹ سن لیں, بڑا پیارا واقعہ ہے. کھیلتے کودتے کیا حوصلے ہوں گے, کیا وظائف ہوں گے, دل کے اندر کتنی تمنا ہوگی. زندگی میں کبھی جدا نہیں ہوئے تھے, جدا ہوئے ہیں, مہینوں لگ گئے ماں سے ملاقات میں. اب یہ کھیلتے کودتے اچھلتے ہوئے کہ ماں سے ملاقات کروں گا, آپ کو آواز دوں گا, پھر وہ تلاش کرے گی, میں چھپ جاؤں گا, پھر ادھر تلاش کرے گی, ادھر چھپ جاؤں گا, پیچھے آؤں گا, ماں سے پڑ جاؤں گا. ماں کہے گی پیار سے بیٹا بایزید تم آئے ہو. وہ ماں سے ملاقات کریں گے, ماں چومے گی, اٹھائے گی, کھانا کھلائے گی, دعائیں دے گی. یہ اندر سے بلبلے ہیں, اندر سے عزائم ہیں, اندر امنگیں لیتے ہوئے کھیلتے کودتے ہوئے باعزی رحمۃ اللہ علیہ گھر کی طرف رواں دواں ہیں. گھر کی طرف گئے ہیں, جا کے دیکھا دروازہ بند ہے. ایک ہے امی جان دروازہ کھولیے, تو آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ امی جان آواز کھولیے, جی دروازہ کھولیے, آواز اندر سے نکل آئی. پھر تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ ذرا زور سے کہا امی جان آپ کا بیٹا بایزید آیا ہوا ہے,
آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ امی جان آپ کھول دیجئے دروازہ، آپ کے چہرے کے دیدار سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، محبت بھری نگاہ آپ پر ڈالو، میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اندر سے کڑک آواز آئی، کون بایزید؟ میرا بایزید نہیں ہے کوئی، میرا بایزید تو وہ ہے جس کو میں استاد کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، وہ کامل ولی بن کر آنے کے لیے میں نے چھوڑا تھا، وہ بایزید اب یہ جو آیا ہے وہ میرا بایزید نہیں ہے۔ تو وہی کھڑے ہو گئے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ، رونے لگ گئے، زاروں پتھر روئے۔ تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا، 5 10 منٹ ہو گئے، دروازہ نہیں کھولا، سمجھ گئے ماں کی الگ ہی منشا ہے، الگ ہی منشا ہے، ماں نکل گئے۔ اب جیسے جتنا جلدی گئے تھے اتنی تیزی سے مدرسے چلے گئے۔ استاد دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگے کیا بات ہے بیٹا، جلدی کیوں آ گئے؟ اپنی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ جی نہیں معاملہ کچھ ہوگا۔ استاد نے قریب کیا تو دیکھا چہرہ سرخ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، امی سے ملاقات نہیں ہوئی کیا؟ کہا حضرت جی ملاقات ہوئی ہے، آنسو اجے سے ملاقات کا لفظ نکالا، آنکھوں سے آنسو کی لڑی چھاڑی ہو چل رونے لگے۔ حضرت نے فوراً گود میں اٹھا لیا اور جو امامے کا جو پھننا ہے اس کو ان کے آنسو صاف کرنے لگے استاد جی۔ معاملہ پوچھا، معاملہ پوچھنے کے بعد استاد جی سے کہا بایزید استاد رحمۃ اللہ نے میری ماں نے اس طرح کا معاملہ کیا، میں اس بایزید کو نہیں جانتی جو اب آیا، میں اس بایزید کو جانتی ہوں جو اللہ والا بن کر وقت کا ولی بن کر آئے گا، میں اس بایزید کا استقبال کروں گی، میں اس بایزید کو پہچانتی تک نہیں ہے۔ اور بیٹے بچے نے کہا حضرت جی میں چاہ کر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جب تک میں کامل نہ بن جاؤں، جب تک آپ کی میری امی کی جیسی سوچ ہے ویسا نہ بن جاؤں، آپ اس وقت تک میرے چاہنے سے آپ چھٹی مت دیجیے۔ استاد نے پوچھا بایزید جب گھر سے نکلے ہو تو تم اپنی ماں سے راضی تھے یا نہیں راضی تھے؟ حضرت جی کا عجیب سوال تھا۔ میں نے کہا حضرت جی میرا دل تو بڑا ٹوٹا ہے، آنسو تو بڑے بہے ہیں، رخساروں کے اوپر گرے ہیں آنسو، لیکن حضرت جی میں اپنی ماں کے اس فیصلے پر اور میں اپنی ماں کے اس مجاہدے پر راضی ہوں۔ پھر کہتے ہیں 1-2 دن نہیں گزرا، 1 مہینے 2 مہینے نہیں گزرے، روایتوں میں آتا ہے تاریخ کے اوراق کے اندر بات پہنچائی 16 سال لگے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ کو، بڑے اللہ والے بن گئے، مجدد بن گئے، جوان ہٹے کٹے جوان، مفسر قرآن اور اسی طرح فقیہ، امام العصر، وقت کے ولی، سلطان العارفین بن گئے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر تھی 22 سے 23 سال۔ اب خواب آتا ہے شیخ کو، چھوٹی قربانی ہے، ماں برتن مانجے، ساری زندگی 16 سال زندگی کاٹ دی بچے کے بغیر، مرحوم شوہر کی تمنا میں ایک بچہ اس کی امانت ہے، آج بچوں کو برباد کرنا امت نے زندگی کا مقصد بنا لیا، کھیل بنا لیا ہے بچے۔ اللہ کیا کل قیامت کے دن یہ بچے گریبان نہیں پکڑیں گے کل قیامت کے دن جا کے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم علماء کی عزت کرو، بزرگوں کی عزت کرو، حافظوں کی عزت کرو، یہ تمہاری جو جوانیوں کے اندر امنگیں اور اسی طرح لذتیں حاصل کرتے ہیں وہ اللہ والے پھٹی چادروں کے ساتھ اور پھٹے پوریوں کے اوپر بیٹھ کر قرآنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی جوانیوں پوریوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ امت بڑے فخر سے کہہ دیتی ہے، بڑے شور سے عالم کہے یا عالم کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے، تجھے ہی پتا ہے سب کچھ۔